السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہ زیب۔ آج کی بڑی بات 18 اگست کے ان مناظر کے بعد اٹھائے گئے اقدامات میں سے پاک بھارت تعلقات میں خوشگوار تبدیلی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق انڈین کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کو گلے لگا کر کرتارپور بارڈر کھولنے کی پیشکش کی، جو اب شرمندہ تعبیر ہو رہی ہے۔ بھارت کے علاقے ڈیرہ بابا نانک میں کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد گزشتہ روز رکھ دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں اس راہداری کا سنگ بنیاد کل رکھا جا رہا ہے۔ اور اسی اہم ترین دن کے لیے نوجوت سنگھ سدھو آج پھر انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ واگا بارڈر کراس کرنے کے بعد انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ خوشی نہ مینو مل سکتی سی، نہ 12 کروڑ نانک نام لیوا بھگتاں نوں ہو سکتی سی۔ اور میں رنیاں وزیر اعظم عمران خان صاحب دا، جنہاں نے 3 مہینے پہلا اے بیج بویا سی، اج پودا اگیا۔ پازیٹیو بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ دھرم کو راجنیتی کے چشمے سے مت دیکھو۔ تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دوست احباب نے ہر سلوک میری امید کے خلاف کیا، اب میں انتقام لیتا ہوں، جاؤ بھیا تمہیں معاف کیا۔ It is a corridor. Pakistan calls this a corridor of peace. I call it the corridor of infinite possibilities. نوجوت سنگھ سدھو کے بقول پاکستان اسے امن کی راہداری قرار دیتا ہے، جبکہ وہ یعنی سدھو اسے امیدوں کی راہداری مانتے ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کل ہونے والی تقریب میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بھی مدعو کیا تھا، تاہم انہوں نے معذرت کرتے ہوئے 2 بھارتی وزراء کو بھیجنے کا اعلان کیا۔ آج نوجوت سنگھ سدھو کے ساتھ وزیر خوراک ہرش کور اور وزیر ہاؤسنگ ہردیپ پوری اور متعدد انڈین صحافی بھی پاکستان پہنچے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان نے بابا گرو نانک کے اگلے برس 550ویں جنم دن کی مناسبت سے کرتارپور راہداری کھولنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر پہلے تو انڈیا کی جانب سے مثبت رد عمل نہیں آیا، لیکن پھر کابینہ نے بھی اس کی منظوری جو تھی انڈین کابینہ نے وہ دے دی تھی۔ کرتارپور راہداری 3.8 کلومیٹر پر محیط راہداری ہوگی۔ 2.5 کلومیٹر یہ راہداری پاکستان میں، جبکہ 1.3 کلومیٹر بھارت کی جانب تعمیر کی جائے گی۔ اس اقدام کے علاوہ پاکستان نے انڈیا سے تعلقات کی بہتری کے لیے ایک اور انتہائی اہم فیصلہ آج کیا۔ دفتر خارجہ نے آج اعلان کیا کہ پاکستان نے سارک سربراہی کانفرنس کے لیے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاسی اور صحافتی حلقوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مذہبی حلقے بھی کرتارپور سرحد کھولنے کے اقدام کو سراہ رہے ہیں، جس کا ثبوت وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا حالیہ دورہ ننکانہ صاحب بھی ہے۔ فخر ہے کہ بڑھ کے مارنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن محبت کا پیغام بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے اس دعوت کو لبیک کہا اور ان کی طرف سے بھی اس کی پذیرائی ہوئی۔ کل کا دن کتنا اہم ہے، خصوصاً پاکستان اور انڈیا کے عوام اور دونوں ممالک میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے۔ پاکستان کے جید علماء کرام اور مذہبی امور کی وزارت اس بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے؟ اس کے علاوہ نوجوت سنگھ سدھو کے ساتھ پاکستان آنے والے انڈین وفد میں شامل سیاستدان اور صحافی پاکستان پہنچنے پر کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ پہلے بات کریں گے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب سے۔ اس کے علاوہ انڈین وفد میں شامل صحافی رویندر سنگھ روبن بھی ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہوں گے، لیکن چلتے ہیں پہلے نور الحق قادری صاحب کی طرف۔ قادری صاحب، کرتارپور بارڈر کھل رہا ہے، کوریڈور بن رہا ہے، یہ مذہبی ہارمنی کے لیے کتنا اہم ہے؟ یہ فیصلہ دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے، قیام امن کے لیے کتنا اہم ہے؟ اور دوسرا، مذہبی اقلیتوں کے لیے خصوصاً سکھ برادری کے لیے کتنا اہم ہے یہ فیصلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتارپور بارڈر کھولنے کا جو فیصلہ ہے انتہائی اہم اور تاریخی فیصلہ ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے کشیدہ تعلقات میں ایک اچھی خبر ہے، ایک اچھی ڈپلومیسی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر کہ دنیا میں جو 3-4 کروڑ سکھ آبادی ہے، جی، اس آبادی کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ جب سے یہ پہل پاکستانی حکومت نے کی تھی، ہندوستان کے مشہور کرکٹر سدھو بھائی تشریف لائے تھے عمران خان کی حلف برداری کی تقریب میں، جی، تو اس وقت
آرمی چیف سے ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی اور ایک مشہور جپی ڈالی تھی. جپی بالکل. اور اس دوران انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا. اسی جپی نے کمال کیا ہے نور اللہ قادری نے کہا تھا کہ میں اس پہ ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں. پھر عمران خان نے مسلسل اس پہ توجہ رکھا. پچھلے 2-3 مہینے مسلسل اس پہ میٹنگز ہو گئے. ٹھیک. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہندوستان نے اس کا اچھا جواب دیا, مثبت جواب دیا. ادھر سے بھی کرتارپور بارڈر اور گردوارہ کھولنے کی بات آ گئی ہے. ٹھیک. تو میرے خیال میں ہر حوالے سے انٹرفیتھ ہارمنی, ریلیجس ہارمنی اور پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے اور ایک بہت بڑی کمیونٹی کو ان کے اطمینان اور تسلی, تمام حوالوں سے ایک انتہائی. اچھا پیر صاحب, آج اسلامی نظراتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں بھی اس حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں کہ علماء کرام کا کوئی وفد جائے گا اور وہ کرتارپور بارڈر پر جو ہے جو بھی سکھ ڈیلیگیشن آئے گا اس کا استقبال بھی کرے گا. اس میں ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی کہا کہ آپ کے ممبرز بھی آ جائیں کرتارپور, اس میں تقریب میں شرکت کریں. ٹھیک. پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, فورن ڈیلیگیٹس ہوں گے اور یہاں پہ بہت سارے ایمبیسیڈرز بھی ہوں گے. اس میں ایک تو یہ میں نے ان کو دعوت دی اپنی منسٹری کی طرف سے اور منتظمین کی طرف سے جو اس ایونٹ کو کر رہے ہیں. ٹھیک. دوسری جو بات ہم جس کے لیے ملے تھے اور جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے دنوں ہم نے کچھ فیڈرل منسٹر نے یہ مشورہ کیا ہوا تھا کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کا احیاء کریں گے. اس کو مطلب اس کو جس ریوائیو طرح اس کریں, کا رول ہے, جس طرح اس کی اہمیت ہے, ایک واحد آئینی اور قانونی ادارہ ہے جس کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے اور اس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اس کا, جو یہ ادارہ جس کا مستحق ہے. ٹھیک. تو ہم نے وہ اس کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے آج پہلی ان کے ساتھ نشست تھی. انشاءاللہ آئندہ بھی مختلف حوالوں سے, مختلف موضوعات پہ, مختلف ایجنڈا کے تحت ہم انشاءاللہ ان سے ملتے جلتے رہیں گے. بطور خاص 4-5 جو منسٹریز ہے جس کا بہت زیادہ تعلق بنتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ. ریلیجس افیئر منسٹری ہے, لائن جسٹس ہے. اچھا پیر نور اللہ قادری صاحب, اس ٹاپک پہ آپ سے بالکل تفصیلی بات چیت کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے روندر سنگھ روبن نے, جن سے ناظرین آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے جب انڈین گورنمنٹ کی طرف سے راہداری کے قیام کا اعلان ہوا تھا تو روندر سنگھ روبن صاحب سے ہمارے ساتھ وہ لائیو تھے. وہ ٹرین میں امرتسر جا رہے تھے. تو روندر جی, وہ ٹرین امرتسر پہنچ گئی اور پھر امرتسر سے آج آپ لاہور پہنچ چکے ہیں. یہ بتائیے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ کل گراؤنڈ بریکنگ میں آپ شرکت کے لیے انڈین ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں. دیکھیے سر, یہ ایک ویسے بھی ہسٹوریکل مومنٹ ہے جی, جس کا ایک حصہ بننا کسی بھی جرنلسٹ کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے ایک ہسٹری کا پارٹ بن جاتے ہو آپ. کیونکہ یہ اس طرح کا بہت کم ہوتا ہے اور خاص طور پہ 2 ممالک جو پچھلے کئی 70 سال سے کبھی دوست بنتے ہیں, کبھی لڑائی کرتے ہیں اور کبھی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پہ ایک دوسرے پہ رضامندی کر لیتے ہیں اور کبھی ایک دم سے ویزے بند کر کے ایک دوسرے سے ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں. یہ ہر مومنٹ کو ایک ہسٹوریکل بناتے ہیں. لیکن خاص طور پہ کرتارپور کوریڈور, گردوارہ دربار صاحب کرتارپور, اس کا رستہ دینا, ایک نیا رستہ کھولنا جیسا ہے, یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے. مجھے اچھا لگ رہا ہے. اچھا روندر جی, جب اس فیصلے کا اعلان ہوا, ہماری آپ سے بات ہوئی تھی, آپ اس وقت انڈیا میں بھی تھے, خصوصاً ایک تو انڈین عوام کی اس پر کیا فیلنگز ہیں, اس وقت کیا فیلنگز تھیں, اور سکھ برادری کی وہاں پر یقینی بات ہے خوشائند ہے یہ فیصلہ ان کے لیے بھی. اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں, رادر ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو کرتارپور کوریڈور کو اکیلے سکھوں کا گردوارہ یا سکھوں کے لیے نہ سمجھا جائے. نہیں, یہ تو انڈیا پاک 15 کروڑ جو نانک نام لیوا ہے, جو بابا نانک کو مانتے ہیں یا بابا نانک کی قدر کرتے ہیں, ان کی ڈاکٹرینز, ان کی ٹیچنگ کے ان کو مانتے ہیں, وہ سب لوگ خوش ہیں اس میں. اس میں سکھ برادران بھی ہیں, مسلم بھی ہیں
ہندو بھی ہوں گے شاید، اور بھی بہت سارے جو نانک نام لیتے ہیں، سندھی بھی ہیں، وہ سارے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں. تو یہ 1.5-2 کروڑ لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ 13 کروڑ لوگوں کی بات ہے. اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ 2 ممالک میں ایک نیا رستہ کھلتا ہے جو ایک پازیٹیو سائن ہے. تو نہ صرف پاکستان میں، مجھے لگتا ہے انڈیا میں تو اس کو بہت پازیٹیو وے میں لیا گیا ہے، اسی لیے تو انڈین گورنمنٹ نے بھی اس میں پازیٹیو آنسر دیا ہے اور اس میں اس کو آگے بڑھنے کی بات کی ہے. اسٹیپ فرڈر ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس گراؤنڈ بریکنگ کے بعد ایسا نہ ہو کہ اس فیصلے میں کوئی، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اسی طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، پھر کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمام جتنی بھی کوششیں کی گئی ہوتی ہیں وہ ضائع جاتی ہیں؟ یہ تو دعا ہی کرنی چاہیے جی اس رب سے، اللہ سے، کہ یہ کمپلیشن پہ جائے. لیکن ابھی تک میں اس کو، جو ہمارا ہسٹوریکل جو ہمارے ریلیشن رہے ہیں، ابھی بھی کمپلیکس ریلیشن بھی ہیں بہت ساری باتوں میں، تو اس کو ابھی میں ڈسٹنٹ ڈریم ابھی مانتا ہوں، کیونکہ یہ ابھی بیانوں تک محدود ہے. اب دیکھیے کہ دونوں ممالک، دونوں نے بیان دیے پچھلے 20-25 سال سے کہ ہم کوریڈور کھولیں گے. عمران خان صاحب نے تجویز دی کہ اس کو جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کھولنے جا رہے ہیں. ان کے باجوہ صاحب نے، جنرل صاحب نے کہا کہ ہم کھولنے جا رہے ہیں، ایسا جیسے نوجوت سنگھ سدھو نے بتایا. انڈیا نے اس کے اوپر آگے بات کی، دونوں نے، انڈیا نے فاؤنڈیشن سٹون رکھ دیا، پاکستان گراؤنڈ بریکنگ کر رہا ہے. لیکن ابھی تک دونوں ممالک میں ایک ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے اس کے اوپر. جو بلیک اینڈ وائٹ میں پیپر سائن ہوتا ہے وہ نہیں ہوا ہے. کوئی بھی کام کو کرنے کے لیے اسپیشلی دونوں ممالک میں ایک معاہدہ تو ہونا چاہیے، ایک ایگریمنٹ تو ہونا چاہیے. اب نیکسٹ سٹیپ اس کا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے نیوز میں پڑھ رہا تھا، قریشی صاحب کا کہیں پہ بیان آیا کہ انہوں نے نریندر مودی جی کو ساک سمٹ پہ بلانے کا فیصلہ لیا ہے، شاید ان کو انوائٹ کرنے والے ہیں. تو یہ اسٹیپ اہیڈ ہی ہے، اسٹیپ فارورڈ ہے. اور اگر اس دوران سائیڈ لائن میں یا اسپیشلی اس کے اوپر اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک سچ ہو جائے گا جو سپنا ہے اب تک. اچھا رویندر جی، کیا آپ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے بلیک اینڈ وائٹ میں تو کوئی معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا، نہ کوئی ڈاکومنٹڈ ہے، لیکن بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے وہاں سے سینئر صحافیوں کا اور پھر وزراء کا آنا یہاں پر. کل گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے، 2 دن پہلے وہاں پر اس کا افتتاح ہو چکا ہے اس کوریڈور کا. تو ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ، لیکن یہ تو پہلا سٹیپ ہے نا، بیبی سٹیپ ہے. اس کے بعد تو دیکھیں آگے امید ہے کہ نریندر مودی جی بھی آئیں گے پاکستان اور چیزیں اچھی طرح بھی جائیں گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ کوئی انڈر دا کارپیٹ نہیں ہے، نہ ہی ہڈن ٹروتھ ہے. صاف ہے کہ دونوں ممالک کوئی بھی فیصلہ لیں، وہ اس فیصلے میں ان کی راجنیتی نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں پہ، لیکن یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اس اچھے فیصلے میں راجنیتی اگر کوئی ووٹنگ کے لیے کر رہا ہے یا کوئی اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہ بری راجنیتی نہیں ہے. یہ راجنیتی میں لوگوں کا فائدہ ہونے والا ہے. یہ ہمارے یہاں پہ ایک کوی ہیں، پوئٹ ہیں، شاعر ہیں، ان کا نام ہے راحت اندوری صاحب. تو ان کی 2 لائنیں مجھے یاد ہیں. تو انہوں نے 2 لائنوں میں یہ کہا تھا کہ سنا ہے بارڈر پر تناؤ ہے، پتہ کرو کہ دونوں طرف کس طرف چناؤ ہے. تو ابھی تناؤ نہیں ہے اور میں خوش ہوں کہ وہ تناؤ سے ہٹ کر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور تناؤ کو ریڈیوس کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ایک ٹینشن کو ریلیز کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس میں اگر راجنیتی بھی، اور راجنیتی لوگ، راجنیتک لوگ، جو پولیٹیکل لوگ راجنیتی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. رویندر سنگھ روبن صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہوپ فلی یو ول ہیو اے پلیزنٹ اسٹے ان لاہور. ناظرین، صفاتی میدان میں اہم پیش رفت ہو چکی ہے، لیکن جب تک حکومت اور ریاست کو درپیش اندرونی چیلنجز سے نہیں نمٹا جاتا اس وقت تک خارجہ محاذ پر کسی بھی کامیابی کا دیر پا ثابت ہونا مشکل ہوگا. ایسا ہی بڑا چیلنج حکومت کو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے بھی پیش آیا، جس کے بعد جو ہے جن کے اہم رہنما اس وقت جو ہیں وہ جنہوں نے ریاستی اداروں اور ریاستی اداروں کے سربراہان کے خلاف نہ صرف اشتعال انگیز بیانات انہوں نے دیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایسے فتوے بھی دیے گئے جن پر کسی قسم کا ایکشن نہ ہونے پر سوالات اٹھائے گئے ریاست پر. اسی تناظر میں پاکستان جو ہے وہ قومی نظریاتی کونسل کا آج ایک اجلاس ہوا جس میں ایک بار پھر کسی فرد، رہنما یا گروہ کے برعکس ریاست کی اہمیت
اور فیصلہ سازی پر زور دیا گیا۔ اہم معاملہ یہ ہے کہ حکومت چونکہ حکومت کی جانب سے اس وقت جس وقت دھرنا دیا گیا کوئی خاص اقدامات نہیں دیے گئے، جس کو ریاست کی ناکامی سے بھی تعبیر کیا گیا، لیکن اس وقت تحریک لبیک کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کر دیا گیا تھا، لیکن چند روز پہلے اسی جماعت کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کسی جماعت، گروہ یا فرد کو حکومتیں کب تک اس بات کی اجازت دیتی رہیں گی کہ وہ مذہب کی آڑ میں ریاست کو چیلنج کرے اور حکومتی معاملات کو روکنے کی دھمکی اور ریاستی اداروں کے سربراہان کے خلاف بیان بازی کرتے رہیں؟ اسی پر اپنی بات جاری رکھیں گے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قادری صاحب، آج اسلامی نظریاتی کونسل میں جو فیصلے ہوئے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہوا کہ جو لوگ قتل کے فتوے دیتے ہیں ان کی سزا بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، چونکہ یہ تو ایک ایڈوائزری کونسل ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس فیصلے کا اطلاق کب سے ہوگا، کتنا مشکل ہوگا حکومت کے لیے اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا؟ فیصلہ کا فورم تو نہیں ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بیسیکلی ایڈوائزری ادارہ ہے جو کہ صرف مشورہ دے سکتی ہے، تجویز دے سکتی ہے، ٹھیک، اور انہوں نے کچھ چیزیں تجویز کی ہے جس کو پھر آگے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک کون سی تجویز کہاں تک قابل عمل ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، اور بطور خاص پیغام پاکستان میں چیئرمین صاحب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے جو حوالہ دیا ہے وہ پیغام پاکستان کا، میں ناظرین کو اور سب کو بتاؤں کہ پیغام پاکستان ایک بہت نمایاں کام ہے جو کہ پاکستان کے علماء اور اسکالرز نے کیا ہے، اور اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کو کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتا، یہ ریاست کا کام ہے۔ جہاد جو ہے یہ بھی ریاست ڈکلیئر کرے گا کہ جہاد کون سا کام جہاد ہے اور کون سا جہاد نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اسلامائزیشن کے لیے یا ملک میں اسلامی نظام کے لیے اگر کوئی مسلح تصادم اور مسلح احتجاج کی طرف آتا ہے تو یہ بھی ریاست کے اس ریاست اس کا مقابلہ کرے گی اور ریاست اس کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ تو اس حوالے سے پیغام پاکستان ایک بہت بڑا ایک ڈاکومنٹ ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تمام مسالک کے علماء نے متفقہ طور پر یہ اس پہ دستخط کیے ہیں، اس سے اتفاق کیا ہے۔ تو ہم نے آج یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس پیغام پاکستان کو ہم پارلیمنٹ میں بھی انٹروڈیوس کرائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ان کی کچھ چیزوں کو پارلیمنٹ سے منظوری کی ضرورت ہے تو ادھر سے منظوری بھی دلائیں گے، اور اس کو پبلکلی ہر لیول پہ مساجد تک، مدرسوں تک، محراب تک، ممبر تک اس کو پہنچانا، اور پروونشل اور ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول پر لوگوں کو اس کا پیغام پہنچانا۔ پیر نور الحق قادری صاحب، آپ کا تفصیلی جواب میں نے سنا، میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ کسی کو کافر قرار دینا یہ ریاست کا کام ہے۔ باقی تو میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں، جو ریاست کی آپ نے ذمہ داریاں گنوائیں، لیکن کسی کو کافر یا مسلمان قرار دینا، کہ آپ کا نہیں خیال کہ یہ ریاست اور بندے کی بجائے اللہ اور اس بندے کے درمیان کا یہ معاملہ ہے؟ یہ تو ریاست اس میں کہاں سے آ گئی؟ ریاست کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست کا اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ وہ جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہو گیا، جو کہ ان کو اتورائز لوگ ادھر بیٹھے ہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہے، مستند اسکالر ہے، تمام مسالک کے لوگ ہیں، تو وہ وہاں پہ اگر کوئی ایسی ڈیسیجن لیتے ہیں تو تمام مسالک کے اتفاق سے، یہاں پہ تو مسئلہ ہے کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کو کافر ڈکلیئر کر دیتی ہے، تو وہاں تمام مسالک کی نمائندگی ہے، اور ایسا کوئی غلط فیصلہ وہاں کرنے کا۔ اچھا، آپ نے جو ریاست کی ذمہ داریاں گنوائیں پیر صاحب، کیا وجہ ہے کہ دھرنے جیسے مواقعوں پر ریاست پر انگلیاں اٹھتی رہیں کہ ریاست اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پائی؟ حکومت ہو یا ریاست ہو، پورے پاکستان کو بلاک کر دیا جاتا ہے، ہفتوں ریاست کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ایک ڈاکومنٹ سائن کر کے ان لوگوں کو پھر گڈ بائی کر دیا جاتا ہے، جی آپ جائیں آرام سے گھروں میں بیٹھ جائیں، بس آپ کے مطالبات مان لیے ہیں سارے۔ احتجاج تھا، احتجاج کا ایک طرز تھا جو کہ غلط تھا، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، باقی شرپسند لوگ بقول ان کے اس میں آئے تھے،
لیکن احتجاج کے دوران ان کو انگیج رکھنا، ان کو کے ساتھ مذاکرات کرنا، ایک معاہدے پہ پہنچنا، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، جو تحریک لبیک کے خلاف پیر صاحب گزشتہ ہفتے ایکشن ہوا، تو کیا یہ ایکشن ابھی جاری رہے گا، اکراس دا بورڈ ہوگا یا بند کر دیا گیا ہے وہ؟ دیکھیں، یہ تو ایک خاص ماحول میں چونکہ بہت زیادہ سیکورٹی کے تھریٹس آ رہے تھے، سیکورٹی الرٹس تھے، جس کی وجہ سے گمان یہ کیا جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لاہور سے نکلے اور وہاں سے بائی روڈ آئیں اور رستے میں ایک بڑے کانوائے اور جلوس کا شکل اختیار کرے اور کوئی اس میں فساد نہ ہو جائے، کوئی اس میں ملک دشمن عناصر نہ گھسائے، کوئی دھماکے نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس کو۔ اچھا پیر صاحب، تحریک لبیک کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا دھرنے کے ختم کرانے کے لیے، کچھ شرائط بھی طے پائیں گی، تو یہ بتائیں کہ کیا حکومت اب اس معاہدے پر قائم ہے، وہ معاہدہ انٹیکٹ ہے یا ختم ہو گیا ہے اب؟ معاہدہ موجود ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے، مطلب اس پر پورا عمل ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری طرف سے تقریباً عمل ہوا بھی ہے اس پہ۔ پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور، ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین، وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے آشیانہ ہاؤسنگ کیس سے جڑے نئے اور تہلکہ خیز انکشافات کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نیب مقدمات میں گھرے شریف خاندان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز میں نواز شریف کا موقف کتنا مضبوط ہے؟ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں شہباز شریف کے خلاف نیب کا دفاع کتنا کمزور ہے؟ نیب مقدمات سے متعلق یہ سوالات مسلسل کھڑے ہو رہے ہیں۔ دی نیوز کی آج کی خبر کے مطابق آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق ایک قانونی دستاویز سامنے آئی ہے جو نیب کے کیس کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس قانونی دستاویز میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ آشیانہ اسکیم کے منصوبے کے لیے لطیف اینڈ سنز کا جو کانٹریکٹ تھا وہ منسوخ نہیں ہوا تھا، بلکہ ٹھیکیدار اور پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے باہمی معاہدے کے تحت اس کو ختم کیا تھا۔ نیب نے شہباز شریف اور فواد حسن فواد کو اسی کانٹریکٹ جو ہے اس کو زبردستی ختم کرانے اور من پسند کمپنی کو ٹھیکہ دینے کے الزام میں ہی گرفتار کر رکھا ہے۔ دونوں فریقین کی دستخط شدہ معاہدے کی نقل گزشتہ روز فواد حسن فواد کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی۔ معاہدے میں یہ لکھا گیا ہے کہ 1,49,52,824 روپے کے منصوبے پر عمل کے لیے 16 فروری 2013 کو ہونے والے معاہدے کو فریقین باہمی اتفاق سے ختم کرتے ہیں۔ معاہدے پر 9 نومبر 2013 کے دستخط موجود ہیں۔ اس معاہدے کے منظر عام پر آنے سے فواد حسن فواد کے خلاف نیب کے کیس کو نیا ایک ڈرامائی موڑ ملا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں معاہدے کی نقل پیش ہونے سے نیب کے دعوے پر سوال اٹھتا ہے کہ فواد حسن فواد نے یہ کانٹریکٹ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر کے منسوخ کرایا۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ پہ فواد حسن فواد کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے انکشاف کیا کہ لطیف اینڈ سنز کا ٹھیکہ منسوخ نہیں بلکہ باہمی رضامندی سے ختم ہوا۔ اعظم تارڑ نے دلیل یہ دی کہ جس وقت یہ معاہدہ ہوا اس وقت فواد حسن فواد پنجاب نہیں بلکہ وفاقی حکومت میں عہدیدار تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب اس کیس پر گزشتہ کئی ماہ سے تحقیقات کر رہا ہے اور اس اہم دستاویز کو کبھی سامنے نہیں لایا۔ البتہ ڈی جی نیب لاہور نے اپنے حالیہ انٹرویوز میں یہ دعویٰ انہوں نے یہ کر چکے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف کیس یعنی ریفرنس رواں ماہ کے آخر تک جو ہے وہ فائل کر دیا جائے گا۔ معاہدے کے سامنے آنے کے بعد بھی ڈی جی نیب کا یہ دعویٰ سچ ہوگا، یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ دوسری جانب نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کے تفتیشی افسر نے عدالت میں تسلیم کیا کہ ان کے ادارے کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ نواز شریف کے بیٹوں نے والد کی مدد سے کاروبار شروع کیا۔ تفتیشی افسر محمد کامران نے بتایا کہ تحقیقات میں کوئی گواہ یا ثبوت نہیں ملا جس سے نواز شریف کا فلیگ شپ انویسٹمنٹ یا برطانیہ میں بیٹوں کی جو 16 کمپنیاں ہیں اس سے کوئی تعلق ثابت ہوتا ہو۔ محمد کامران کے بقول کسی فرد نے کوئی زبانی یا تحریری بیان بھی نہیں دیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ 2000 یا اس کے بعد حسین یا حسن نواز اپنے والد کے زیر کفالت تھے۔ ان دونوں معاملات پر تفصیلی بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان اور سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نیب کے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر سینئر لائر اور لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج
شاہ خاور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا آلریڈی، لیکن سیدھا چلیں گے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف۔ مریم صاحبہ یہ بتائیں، آج جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں، فواد حسن فواد کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک معاہدہ جمع کرایا ہے، اب آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کتنا اہم نقطہ ہے شہباز شریف صاحب کے کیس میں؟ کیا اب آپ سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا کیس ابھی مضبوط ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آشیانہ کیس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیس جس میں شہباز شریف صاحب کو بلایا جاتا ہے جو کہ صاف پانی ہے، جب اس میں کچھ نہیں ملتا تو اس دن نیب ان کو آشیانہ میں گرفتار کرتی ہے، اور ابھی جو لاسٹ پیشی ان کی لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی تھی، سیشن کورٹ میں، اس میں ان کو رمضان شوگر مل میں گرفتاری ان کی ڈال دی جاتی ہے اس کے اندر بھی۔ تو خود ہی یہ پورا جو پروسیس ہے وہ اتنا مضحکہ خیز ہے، اور یہ جس ڈاکیومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پہلے دن جب شہباز شریف صاحب پیش ہوئے تھے اپنی جو پیشی میں اس گرفتاری کے بعد، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی اور نیب کو کہا تھا کہ آپ یہ ڈاکیومنٹ منگوا لیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی سیٹلمنٹ جو کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لطیف سنز اور پنجاب جو لینڈ اتھارٹی ہے اس کے درمیان ایک ایسی سیٹلمنٹ ہوئی تھی جس میں لطیف اینڈ سنز جو کہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور عادل، بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2013 سے لے کے 2018 تک اتنی بڑی زیادتی اگر ہو گئی تو نہ آج تک کوئی اپلیکیشن دائر کی لطیف اینڈ سنز نے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف یا پی ایل ڈی سی کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی اپلیکیشن کا کوئی پروف نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو بات ہے کہ اس پورے کیس میں جو نیب ہوتی ہے یا جو بھی انویسٹیگیشن اتھارٹی ہوتی ہے وہ پارٹی نہیں ہوتی کیس میں، ان کو ایک اپلیکیشن آتی ہے، اس اپلیکیشن کے اندر انہوں نے میرٹ کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے۔ اس کیس میں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ، اور ساری پاکستان کی عوام کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ پارٹی بنی ہوئی ہے۔ وہ اگر آپ پوری چیزوں کے اوپر غور کریں تو جو کیسز کے اندر جو ابھی جو ڈاکیومنٹ کل فواد صاحب کے لائر نے پیش کیا ہے، نیب کو شہباز شریف نے پہلے دن کہا تھا کہ اس طرح کا ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے، کیونکہ ریکارڈ اب ان کے پاس نہیں ہے، وہ حکومت میں نہیں ہے، تو نیب کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ ڈاکیومنٹ منگائے، لیکن اس کے اوپر یہ پوری خاموشی ہوئی، ایک بھی ڈاکیومنٹ نہیں منگایا گیا انٹینشنلی، کیونکہ وہ نیب کو سوٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جو نیب اور عمران صاحب کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اگر یہ ڈاکیومنٹ پہلے پیش ہو جاتا، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے ایسے ڈاکیومنٹ کی نشاندہی پہلے دن کی تھی تو نیب کو چاہیے تھا کہ اس ڈاکیومنٹ کو طلب کیا جاتا، اور کل جب یہ ڈاکیومنٹ فواد حسن فواد صاحب کے لائر نے پیش کیا ہے کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ جو ریمانڈ 3 دفعہ کا ایکسٹینشن ہوئی اور جو گرفتاری ہوئی، اس کا جواب نیب دے گی؟ نہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں اس پر نیب کا بالکل الگ تھلگ موقف ہے۔ ان کا الزام یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا فواد حسن فواد ہوں، انہوں نے ٹھیکہ منسوخ کروایا، اور ان کو حراست میں لینے کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے، یہی معاہدہ ہے۔ تو ڈی جی نیب تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اس ماہ کے آخر تک شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو جائے گا، تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ نیب کے پاس اس کے علاوہ بھی شاید کوئی اور شواہد بھی موجود ہوں گے۔ میں تو پہلے بات کر رہی ہوں کہ اس ڈاکیومنٹ جس کی نشاندہی شہباز شریف صاحب نے کی تھی اور کل عدالت میں فواد حسن فواد صاحب کے لائر نے، اس کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ منسوخ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تو، اور میری ایک اور بات سنیں کہ اگر شہباز شریف صاحب نے 2013 مارچ میں اینٹی کرپشن کو، یہ پورا قصہ جب طارق باجوہ صاحب نے ایک کمیٹی کو کنکلوڈ کیا ایک انویسٹیگیشن کو، تو شہباز شریف نے 2013 میں اینٹی کرپشن کو یہ کیس انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بھیجا، نیب نے تو اس کیس کو 2017 سپٹمبر میں دیکھا، تو شہباز شریف کی یہ آئیڈینٹیفیکیشن کہ اس کیس میں کرپشن ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے 3 آشیانہ اسکیمز جو ہیں وہ سکسیسفلی لانچ کی شہباز شریف نے، ایک فیصلہ آباد میں، ایک لاہور میں، ایک سائیوال میں، 1 روپے کی کرپشن کی آئیڈینٹیفیکیشن یا کوئی کسی قسم کی کمپلین نہیں آئی۔ اس کا فیز 2 میں جب نشاندہی شہباز شریف صاحب کو کمپلینٹس آئیں کہ اس میں امبیزلمنٹ ہے یا اس میں کرپشن کے ایلیمنٹ ہے یا ٹھیکہ جو ہے وہ غلط طریقے سے دیا گیا، کوئی ان کو مس رانگ ڈوئنگ نظر آئی، تو ایز اے چیف ایگزیکٹو انہوں نے طارق باجوہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی، انہوں نے بھی نشاندہی کی کہ کانٹریکٹ جب دیا گیا اس میں اس طرح کی پرابلمز ہیں، تو اینٹی کرپشن کو 2013 میں شہباز شریف نے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ قصور ہے شہباز شریف کا کہ پبلک منی کو سیو کیا، پبلک منی کو کرپشن سے دور رکھا اور اس کو اینٹی کرپشن کو دیا، اور اب نیب اس کی ٹھیکیدار بن گئی ہے 2017 سپٹمبر میں۔ اور جب شہباز شریف صاحب وہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں کہ ان بیسس کے اوپر طارق باجوہ صاحب کی رپورٹ موجود ہے
اینٹی کرپشن کو جو فارورڈ کیا شہباز شریف صاحب کے آفس میں یہ کیس وہ موجود ہے. اور پھر ڈاکیومنٹ جو پیش ہوا جس کے اندر جو یہ جو ختم کرنے کا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کر سکتے. 7-8 ماہ بعد انہوں نے خود لطیف اینڈ سنز نے اس کو درخواست کی اور جو PLDC اور ان کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ تو کیس کیا ہے اور 1 روپیہ اس کے اندر ریلیز نہیں ہوا, 1 انچ زمین پنجاب حکومت کی دی نہیں گئی. واٹ از دا کیس؟ دا کیس از کہ شہباز شریف نے پیسہ کرپشن کا اور کرپٹ پروجیکٹ کو کیوں بند کیا, یہ کیس ہے. ٹھیک ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ کا مسلم لیگ نون کے اس حوالے سے تفصیلی موقف آپ کا سامنے آ گیا, اس پر ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. شخاور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی کچھ میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آئی ہے, کل آپ کی تفصیلی ملاقات ان سے ہوئی ہے, اس بارے میں بتائیے گا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے؟ عادل, یہ 2 ویکس پہلے جب وہ آئے تھے ادھر پروڈکشن آرڈر کے اندر اور ابھی جب وہ اس دفعہ اجلاس میں آئے, اس سے پہلے جب اجلاس ریکوزیشن ہوا تھا تو اس میں ان کی, کیونکہ وہ کینسر سروائیور ہیں, ان کا ایک ہسٹری ہے, ایک کانٹیکسٹ ہے, تو ان کی کچھ جو ویلیو آف اے سرٹن کیمیکل جو کہ کینسرس پیشنٹ کے اندر ہوتی ہے اس کو 100 ویلیو سے وہ 688 تک چلی گئی, وچ واز ویری ہائر. تو ڈاکٹرز نے اس میں کنسرن شو کیا اور انہوں نے کہا ان کی ایک انیشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو ایک CT اسکین اور ایک بلڈ ٹیسٹ دوبارہ ہوئے, اس کی آج رپورٹ آئی ہے اور اس میں انفارچونیٹلی کڈنی آرگن کے اندر, چیسٹ کے اندر اور ان کی لارج انٹسٹائنس کے اندر کچھ گروتھس آئی ہیں, اور جو کہ وہاں وہ بار بار کمپلین کر رہے تھے کیونکہ ان کے ریگولر چیک اپس ہونے چاہیے. وہ ایک کینسر سروائیور ہیں, ان کے ایک سرٹن چیک اپ ہونا چاہیے, بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے, ڈاکٹرز ایک اسپیشلائزڈ ہیں, تو وہ ایکسیس ان کو نہیں ملتی. بلکہ میں نے یہ بیان دیا جب تو مجھے آیا کہ جی آپ نے ڈاکٹر ہوتے اور آپ ایک سرٹن, میں نے ڈاکٹرز کہے تھے وہ پینل ہوتا ہے, وہ نہیں تھا. لیکن زیادہ جو کنسرننگ بات شہباز شریف صاحب کے لیے تھی کہ جو ماحول میں باقی قیدیوں کو, یہ تو ہائی پروفائل کیس اس کو نیب کہتی ہے اور میڈیا کی ایکسس بھی ہے, رپورٹس تک آپ لوگوں کو رپورٹس مل جاتی ہیں جس کے اندر یہ ان کی طبیعت خراب آئی ہے اور پھر ریکمینڈ کیے ڈاکٹرز کے بورڈ نے کہ ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے جو صاف ہو, زیادہ ہیومن انٹریکشن نہ ہو, اور ان کو ایک سرٹن ڈیٹیل انویسٹیگیشن ریکمینڈ کی ہے ڈاکٹرز نے, اور کھلی ہو, جو سورج کی روشنی آتی ہو. لیکن زیادہ جو شہباز شریف صاحب کے لیے کنسرننگ بات تھی کہ یہ تو ان کے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہیں, لیکن جو قیدی آلریڈی وہاں سیل اور سیلز میں موجود ہیں ان کا بھی ایک میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا کیا حالت ہوگی, وہ کس حالت میں رہ رہے ہوں گے. ایک میڈیکل بورڈ بننا چاہیے آج, بلکہ انہوں نے یہ کہا بھی, اور دیکھنا چاہیے بورڈ کو جا کے, اور ان لوگوں کے بھی چیک اپس ہونے چاہیے. خدا نخواستہ جو نیب ہے ان کو جو اس لیے تو نہیں بھیجتے, انویسٹیگیشن میں لوگ ہوتے ہیں, وہ انویسٹیگیشن جس طرح شہباز شریف صاحب کی ثابت ہو رہی ہے کہ ایسے ہی ان کو گرفتار کیا ہے, اس لیے اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو ایسی انوائرمنٹ میں رکھا گیا ہے. لیکن نیب کو یہ تو خیال رکھنا چاہیے کہ بیسک ایمینٹیز جو ہیں, بیسک انوائرمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو ہیلدی ہو, کیونکہ انویسٹیگیشن میں رکھا ہوا ہے. اور یہ اس طرح کا جو سلوک ہے اور جو ایک انوائرمنٹ ہونی چاہیے لوگوں کے لیے, وہ وہاں ہونی چاہیے, جس پہ اس چیز پہ زیادہ کنسرن شہباز شریف صاحب. چلیں, مریم اورنگزیب صاحبہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھیں. شخاور صاحب تھینک یو, آپ کو میں نے ویٹ کرایا, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کو تھوڑا سا جلدی جانا تھا, تو پورا آپ نے مسلم لیگ نون کا موقف بھی جو ہے وہ اب سامنے آ گیا ہے. یہ جو ڈاکومنٹ فواد حسن فواد کے وکیل کی جانب سے جمع کرایا گیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیس پر اب کچھ امپیکٹ ہوگا, خصوصاً جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہے, کیونکہ شہباز شریف کو گرفتار ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنا دباؤ ڈال کر معاہدہ جو تھا لطیف اینڈ سنز سے وہ منسوخ کروا کر کسی اور کو دیا. جی عادل, بالکل, جو ہم نے ابھی تک آپ نے اس کو ڈسپلے بھی کیا اس ایگریمنٹ کو, اور ہم نے اخبارات میں بھی پڑھا, یہ واقعی ایک بالکل اس کیس میں ایک بالکل نیا موڑ آ جائے گا کہ کیونکہ جو یا شہباز شریف صاحب یا فواد حسن فواد کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کو ایک آرڈر آف اریسٹ دیا جاتا ہے, اس میں ریزنز دی جاتی ہیں کہ آپ کو کن وجوہات کی بنا پر گرفتار کیا گیا. اگر اس میں یہ وجہ تھی, ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے لطیف اینڈ سنز جن کو ایک کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا, آپ نے مینوپولیٹ کر کے ان کا ٹھیکہ منسوخ کیا اور اس کو دوبارہ بیڈنگ کی, اور اس کے بعد آپ نے من پسند کمپنی کو جو یا جوائنٹ وینچر کو آپ نے وہ ٹھیکہ دے دیا, تو یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے, یا گورنمنٹ ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا اور کسی دوسرے اپنے بلو آئیڈ کو اپنے پیکونری انٹرسٹ کے لیے آپ نے فائدہ پہنچایا. تو اگر یہ واقعی ڈاکومنٹ ہے, وہ جینوئن ڈاکومنٹ ہے,
تو یہ اس پورے کیس کی جو ہے یہ وہ کایا پلٹ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور نیب سے یہ توقع کی جاتی ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, کیونکہ نیب جو ہے ایک میگا اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے. ان کو اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ ان کے خلاف, ان کے سامنے جو کمپلینٹ آئی ہے وہ کس کے خلاف ہے. کوئی بھی کیس ہائی پروفائل یا لو پروفائل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی. ان کو ایک ہی جو ہے پیمانے سے سب کو ناپنا چاہیے. اور اگر انہوں نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز یا کوئی انکرمینیٹنگ مٹیریل نہیں آیا جس کے بیسس کے اوپر ایک ریفرنس بنا جائے اور یہ جن ملزمان کو وہ اس میں شامل کر رہے ہیں ان کا کنیکشن اگر ثابت نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی نیب صاحب نے یا چیئرمین نیب نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اس کا ریفرنس ہم اس مہینے کے اینڈ میں یا اگلے مہینے کے شروع میں فائل کر دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تمام چیزیں وہ جانچ پڑتال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے شاخار صاحب, دوسرا سوال یہ کہ جو مریم اورنگزیب نے ابھی جو سوال ایک بڑا اٹھایا کہ شہباز شریف صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے, شروع سے نیب سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ اس قسم کا ایک معاہدہ موجود ہے وہ آپ لے کے آ جائیں, لیکن یہ تو اب فی الحال تو ہم اس کو ایلیگیشن یا الزام ہی کہہ سکتے ہیں, نیب کا چونکہ موقف اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اگر نیب یہ معاہدہ سامنے نہیں لایا اور فواد حسن فواد کے وکیل کو یہ معاہدہ وہ سامنے اب لے کے آ گئے ہیں اور آپ نے کہا کہ اس کا کیس پر امپیکٹ بھی ہوگا, تو آگے جا کے اب کیا شہباز شریف اور فواد حسن فواد اگر کوئی مزید مقدمات وہ نہ ہوں تو ان کی بیل ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں, اگر تو اس کے یہ جو معاہدہ آج سامنے پیش کیا گیا ڈیفنس کی طرف سے, اس پہ اگر نیب کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا, تسلی بخش جواب نہیں دے سکا, تو چونکہ یہ بیل سٹیج کے اوپر ہے تو اس میں ان کی کیونکہ جو پری اریسٹ بیل ہوتی ہے, ضمانت قبل از گرفتاری, اس میں جو ایکیوزڈ ہے انہوں نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہ ان کے خلاف بدنیتی رکھتی ہے, وہ ہر حالت میں ان کو ہراساں کر کے گرفتار کرنا چاہتی ہے, تو یہ چیز اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاہدہ جو ہے یہ اتھینٹک ہو اور اس کے اوپر کوئی نیب جو ہے اس کو کوئی وہ اس کی عذر پیش نہ کر سکے, تو دس ول بی اے گڈ گراؤنڈ فار دی گرانٹ آف پری اریسٹ بیل, یہ تو ثابت ہو جائے گا. لیکن جہاں تک ریفرنس کا تعلق ہے, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیب نے ایک کمزور ریفرنس بنایا اور اس کو عدالت میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پہ پیش کر دیا, اور کل کو جب ڈیفنس کی طرف سے ان کے گواہان کے اوپر, انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر اسی کے اوپر جرا ہو, یہ کنفرنٹ کرایا جائے کہ جناب یہ ایک ڈاکومنٹ تھا جو کہ آپ نے دیدہ دانستہ طور پر چھپایا, تو اگر وہ پھر اپنے ایز اے ڈیفنس ایویڈنس میں اس ڈاکومنٹ کو لے آتے ہیں اور اس کا وہ ڈینائل نہیں کر سکتے, تو پھر اس کا جو ہے یہ اس ریفرنس میں بھی بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے کہ جس میں پروسیکیوشن اور نیب کے کیس میں ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے. تو میں اس لیے گزارش یہ کروں گا نیب سے کہ وہ اس پہ بڑی احتیاط کا جو اس کا سے کام لے, اور اگر ان کے پاس کوئی ایسی سالڈ یا ٹھوس جو ہے وہ شہادت نہیں ہے, کیونکہ ابھی وہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہے, تو انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر جب آپ کے پاس کوئی انکریمنیٹنگ مٹیریل نہیں ہوتا تو نیب کا ایگزیکٹو بورڈ کسی بھی انویسٹیگیشن کو ڈراپ بھی کر سکتا ہے, یا اس کو آپ جلد بازی کم از کم مت کریں. ٹھیک ہے شاخار صاحب, ایک بڑا انتہائی اہم سوال یہاں پہ آپ سے دوسرا کر رہا ہوں کہ اس معاہدے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ لطیف اینڈ سنس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ وہ مستقبل میں کسی منصوبے کے لیے ٹینڈر دے, اور ہم نے دیکھا بھی ایسے, میرے پاس اس کی پوری فائل موجود ہے جو ہم فی الحال تو سکرین پہ نہیں دکھا رہے, میرے پاس یہ ڈاکومنٹ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اسی کمپنی کو اورنج لائن منصوبہ دیا گیا, اس پر انہوں نے کام کیا, ملتان میٹرو اسی کمپنی نے بنائی, پھر پنڈی میٹرو اسی کمپنی نے بنائی, اور وہ ٹینڈرز اور دستاویزات میں نے خود دیکھی ہیں. تو اب نیب جو ہے وہ ان کو تو ظاہری بات ہے دفاع کرنا پڑے گا جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں کہ جی اس کمپنی کا ٹھیکہ جو ہے وہ زبردستی دباؤ ڈال کر منسوخ کیا گیا. تو اگر دباؤ ڈال کر آشیانہ کا ٹھیکہ منسوخ کیا گیا تو پھر ملتان میٹرو ہو گئی, پنڈی میٹرو ہو گئی, وہ ان کو پھر کیوں دیا گیا؟ دیکھیں عادل صاحب, ہوتا یہ ہے کہ جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہوتی ہے وہ ایک کیس اسٹیبلش کرتی ہے, وہ ایسے ٹھوس ثبوت لاتی ہے کہ جس میں دفاع جو ہے وہ ملزموں کو کرنا پڑتا ہے. ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ نیب کی اتنی تیاری نہ ہو اور وہ جس موقف کے یا جس گراؤنڈز کے اوپر انہوں نے اریسٹ کاز کی ہے شہباز شریف صاحب کی یا
फवाद हसन फवाद की, और वो ग्राउंड अगर रिफ्यूट हो जाए, वही गलत साबित हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा उनके केस के ऊपर डेंट पड़ेगा। तो वो डिफेंसिव साइड पे नैब को नहीं जाना चाहिए, वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है। डिफेंस हम हमेशा मुल्ज़मान करते हैं, वो डिफेंसिव साइड पे होते हैं। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कि उनको जल्दबाजी ना करें। अगर कोई ऐसी चीज़, ये डॉक्यूमेंट अगर वो वाकई है, उसको रिट्रीव करें, उसको एवेल्यूएट करें, और अगर वो केस नहीं बनता तो उसको ड्रॉप करें और उसको फिर रेफरेंस बना के अदालत में मत भेजें। इसमें मैं समझता हूँ कि नैब की कोई इसमें ना कोई उनकी पोजीशन कम होगी, बल्कि वो ज़्यादा उनका एक अच्छा तासुर उभरेगा कि वो वाकई इंडिपेंडेंट हैं और वो इम्पार्शल हैं और हर एक को कानून के मुताबिक जो है वो ट्रीट करते हैं। शाह खावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और यासिर शाह की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, और सवाल करेंगे कि ऐसी कामयाबों में तसलसल क्यों नहीं है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। दुबई टेस्ट मैच में कौमी क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ एक इनिंग और 16 रन से कामयाबी से टीम ने टेस्ट सीरीज़ में कम बैक किया है। अब पहला टेस्ट हार चुकी है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। कौमी टीम की पहली इनिंग में 418 रन के जवाब में कोई भी कीवी बल्लेबाज लेग स्पिनर यासिर शाह की गुगलीज का डट कर मुकाबला नहीं कर पाया। मजमूई तौर पर यासिर शाह ने इस टेस्ट मैच में 14 विकेटें हासिल की और मुनफरिद रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वो रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट मैच में बेहतरीन बाउलिंग का जो साबिक कप्तान इमरान खान का रिकॉर्ड था, वो उन्होंने आज बराबर किया। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट की तारीख में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी बॉलर की बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड भी बनाया। यासिर शाह एक दिन में 10 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के दूसरे बॉलर बने। यासिर शाह के मैजिकल स्पेल पर बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अकरम साहब, आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। पहले तो आपसे यासिर शाह की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैसे लगी आपको आज की परफॉर्मेंस? बहुत शानदार और बड़े अरसे के बाद एक ऐसा स्पेल देखने को मिला एक लेग स्पिनर की तरफ से, जिसने कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया। थोड़ी सी जो बारिश हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी जो नमी आई, नॉर्मली ये नमी यूएई में देखने को नहीं मिलती, तो उससे जो बॉल ग्रिप होना शुरू हुआ और कुछ तो ऐसे बॉल हुए कि दुनिया का कोई भी बैट्समैन होता तो वो उस पर आउट जरूर होता। तो एक आउटस्टैंडिंग स्पेल देखने को मिला, एक अच्छा एक्चुअली ओवरऑल टीम एफर्ट नजर आया। अच्छा, ये यासिर शाह ने काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस दी है। इंग्लैंड के दौरे में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही बतौर साबिक बॉलिंग कोच। आपके ख्याल में अब यासिर को क्या वनडे में भी या बाकी जो फॉर्मेट्स है T20 है उसमें भी चांस देना चाहिए? देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होते हैं। जब आप एज ए कोच या जो टीम मैनेजमेंट है वो देख रही होगी, क्या वो इनका वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छा स्पिनर शादाब की शक्ल में भी मौजूद है। तो मुझे जो लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि यासिर को ज्यादा थकने ना दिया जाए, इसको टेस्ट मैच के लिए एज ए स्पेशलिस्ट रखा जाए और T20 और लिमिटेड ओवर के लिए शादाब को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक बुरी स्ट्रेटजी नहीं है। बट एज ए क्रिकेटर मुझे यकीन है कि यासिर सारे फॉर्मेट्स खेलना चाहता होगा। सारी बात अगर जहां पे इन्हें 2 लेग स्पिनर खिलाने पड़े वहां यासिर को जरूर खेलना चाहिए, अदरवाइज ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टेस्ट। अच्छा अकरम साहब, आखिरी सवाल आपसे कि जो बुनियादी एक मसला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, थोड़ा 2-3 माह अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर एकदम से ऐसी परफॉर्मेंस सामने आ जाती है कि लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। ये जो कंसिस्टेंसी है ये क्यों नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? उतार चढ़ाव। कंसिस्टेंसी एक बहुत लंबा अरसा हमारा एक इशू रहा है। वो सिर्फ अगर आप ऊपर से चीजों को देखेंगे तो उससे नहीं पता चलेगा। हम लोग क्योंकि ग्रास रूट्स को देख रहे हैं, ग्रास रूट्स की क्रिकेट जब तक आप बेहतर नहीं करोगे निचले लेवल को, आपकी स्कूल क्रिकेट, आपके कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, इसमें वो कल्चर नहीं क्रिएट करोगे जो कंसिस्टेंसी वाला है। वो ऊपर एकदम से लड़का अगर गली से उठ के फर्स्ट क्लास खेलने आ गया और उसके बाद आप उसको टेस्ट मैच खिलाओगे तो उसने वो सारी चीजें नहीं सीखी होती।
तो जब तक पाकिस्तान में प्रॉपर एकेडमीज का क्याम नहीं होता, जब तक आपकी स्कूल क्रिकेट रिवाइव नहीं होती, तो ये इश्यूज हमारे साथ रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, इस टीम ने पिछले 1 साल में काफी बेहतर कंसिस्टेंसी दिखाई है बाकी टीमों से की निस्बत। जो हम लोग खेले, हमारे से पहले भी लोग खेलते थे, तो ये टीम अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ कंसिस्टेंट रही है सरफराज की कप्तानी। मोहम्मद अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।